یہ فرمائیے کہ آج جی بسم اللہ بڑا دل چاہ رہا ہے جی جی ہم جب کوئی اچھی سی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کیا شان ہوگی جب اللہ کہے سبحان اللہ. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ. من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا نا اپنے حبیب کے لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا شان ہے سبحان اللہ, سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ وہ سبحان ہے پروردگار جو لے گئے اپنے بندے کو. اور یہ جو روایت پڑھی فرحان بھائی نے کہ حضور مکرم کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا کیا, تو اس پہ روایت ہے سیب عطا کیا جو آپ نے وہاں پہ تناول فرمایا, جو آپ نے تناول فرمایا اور وہ نور یہاں منتقل سلام اللہ علیہ آنے کا سبب بنا. یہ روایت حضرت عائشہ سے کہ خلقت من تفاحۃ الجنہ, کہ بی بی فاطمہ کو خلق کیا گیا جنت کے سیب سے, اس لیے وہ تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں اور بطول تھیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے سیب سے خلق کیا. اور پھر ایک روایت ہے, میں کیا کروں, میں وجد میں آ جاتا ہوں, کہ احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اسے لکھا ہے اور اہل سنت بزرگ عالم ہیں, کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر, تو چونکہ وہ بطول تھیں تو اب امام حسن کی ولادت آ رہی نا 15 رمضان, کہ حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی عصر کے بعد, وصلت المغرب, اور انہوں نے فوراً مصلی بچا کر مغرب کی نماز کو انجام دیا. اب اس سے زیادہ میں اس بات کو کھول نہیں سکتا. کیا بات ہے کہ اتنی وہ پاکیزہ تھیں کہ عصر کے بعد ولادت ہوئی اور فوراً ہی انہوں نے مغرب کی نماز کو انجام دیا. تو بطول ان پاکیزہ بی بی کا نام ہے, ان طیبہ طاہرہ بی بی کا نام ہے, کہ جن کے ہاں ولادت ہو تو ان کی نماز بھی جاری رہتی ہے, روزہ بھی باقی رہتا ہے. بخاری شریف کے اندر سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے وہ یقین کیجئے کہ کمال انسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ضرور ہدیہ پیش کروں گا جس میں کہ اہل بیت کا ذکر کیا کہ رسول پاک گئے اور میں پیچھے دیکھنے گئی ان کو. حضور اقدس یہ فرمائیے, آخری لمحات ہیں, جس کی بھی وجہ ہو خراب کرنے کی, آج اگر دوبارہ سے ریڈو کرنا ہو نوجوان کی کردار سازی کو, تو آپ کے خیال میں پہلے 3 قدم وہ کیا ہوں گے جو کہ ہمیں اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے خلفائے راشدین وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے. کہ کون بنائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ جنرک بات ہے, یہ جنرک بات ہے, وہ پریکٹیکل بات بتائیے کہ ہوگا کیسے. رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم. شاہ جی وہ پریکٹیکل بات بتائیں, کیا کرنا پڑے گا؟ وہ رول ماڈل ہیں, وہ تو ہیں, رسول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے ایک. دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے جب ہم اس کو لے کر آئیں گے تو اشخاص میں ہی اس میں چیزیں. شاہ جی آپ کے خیال میں کیا 3 رول کیا ہوں گے؟ شخصیات کو دیکھیں. تعلیم, قانون, ہر شخص کو پہلا صحت, تعلیم, صحت, قانون, یہ تینوں ہی پہلے ہیں. تعلیم, قانون, وہ ان تمام شخصیتوں میں موجود ہے. یہ ہوں گے, پھر آپ سختی بھی کریں, نظام بھی لائیں, جس کے ساتھ جیسا کرنا ہے آپ کریں. لیکن اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں اور آپ قانون دکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ادھر زمین ہی پلٹ جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بحث نوجوانوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جب انصاف کا ذکر آتا ہے, جب کوڑے کا ذکر آتا ہے, تو حضرت عمر خطاب کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن آپ وہ قانون نافذ کرتے ہوئے آپ کی جانیں جو ہیں وہ حلق میں آ جاتی ہیں, تو ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. آپ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, اس لیے آپ کے قول اور فعل میں تضاد کی وجہ سے آپ کے بیان میں طاقت نہیں ہے, اس لیے جھوٹ انہیرنٹ ہو گیا ہے. مگر بلال بھائی, جن حالات میں آج ہم بیٹھے ہیں, ادھر آپ اگر صرف قانون آج لے آئے نا تو اس سے مسائل اور بڑھ جائیں گے. یعنی واقعی ہو سکتا ہے پھر کوئی خدائی قیامت. کون لے کر آئے گا قانون؟ کون لے کر آئے گا؟ نہیں وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون لے کر کے آئے گا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر آ جائے تو آپ نے قانون سازی کی اسمبلی میں, LGBT کو آپ نے یس یس کر دیا, آپ کی آواز نہیں اٹھی, میڈیا نے آواز اٹھائی آپ کے خلاف کہ جناب یہ کیا مذاق کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے خواتین کے وہ حقوق کے اوپر جب بات کرنی تھی آپ کی ہوائیں نکل گئیں, جبکہ سیدہ خدیجہ کی اور اماں عائشہ کی بات کرتے ہوئے آپ بڑے دھڑلے سے بات کرتے ہیں. 8 مارچ کو آپ ڈیفینڈ یا اوفینڈ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس آرگومنٹ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اپنی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ تعلیم دینے کا قانون نافذ نہیں کر سکتے. ایک قانون چلیں, میں اپنی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس پہ عمل کسی بھی شخص نے کر لیا اس کی زندگی اسی دن سے تبدیل ہونا شروع ہوگی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کو سونے لیٹو تو خود ایک عدالت لگاؤ جس میں ملزم بھی خود ہو, اپنے وکیل بھی خود ہو, وکیل خلاف بھی خود ہو, جج بھی خود ہو. جب آپ ملزم ہو تو اپنا اسٹیٹمنٹ 100% دو, جب اپنے وکیل خلاف بن کے کھڑے ہو تو اپنا اسٹیٹمنٹ 100% رکھو. جو اپنی ڈیوٹی وکیل ہوتے وقت فرحان کہہ رہے ہیں ججمنٹ بھی آپ نے 100% دینی ہے. اس تک آنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس تک آئیں گے نا, سیلف اسسمنٹ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اخلاقیات شروع کیجئے انصاف سے. دیکھیں امام مہدی پر تمام مسلمان, ان کا عقیدہ ہے
اپنی اپنی الگ الگ کیفیت میں. اب انصاف ختم ہو گیا نا. نہیں, جس امام نے آنا ہے ان کے لیے وہ ہے موجود یا پیدا ہونا ہے, یہی اختلاف ہے. تو آپ کو سچا کون مانے گا بھائی؟ ان کے لیے جتنے بھی آپ احادیث دیکھ لیجئے, وہ آ کر کام کیا کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئیں گے تو سب سے نمازیں پڑھوائیں گے پہلے. اچھا, یہ نہیں ہونا. یہ نہیں, وہ تو ہوگا, وہ تو ہونا ہی ہے بعد میں. ان کے لیے یہ نہیں لکھا ہوا شروع میں کہ آئیں گے تو سب سے زبردستی روزے رکھوائیں گے. پہلا قدم کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. آپ کسی بھی مسلک کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ چیز کامن ہے کہ وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. ظلم کو جب تک ختم نہیں کریں گے, جو مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے, ختم ہو جائے گا. مولا جی اس وقت ختم ہوگا. اس کا مطلب مسالے ختم ہو جائیں گی اس وقت, بالکل ایک ہی مسلک رہے گی بس, اور ایک یا مسلک ہوگی نہیں. مسلک چھوڑ دیجئے, دنیا میں حکومت ہی جناب ایک الہی حکومت ہونے والی, اس کے علاوہ تو اب کیا مصیبت ہے آپ کو؟ اس لیے کہ کفر سے حکومت چل سکتی ہے, ظلم سے نہیں چل سکتی, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کیوں چلانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو جو آپ نے بکھیرا ہوا ہے مسالک کے اندر؟ یہ اللہ نے کہا ہے منت مانو. اس لیے کہ جہاں کہیں ظلم ہوگا, اب ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ نے بکھیرا ہوا ہے سب کو, بانٹا ہوا ہے سب کو. ہر قدم پر ظلم ہے, چاہے وہ معاشی ظلم ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پر ظلم ہے. دیکھیں فرعون خالی مصر کا تھوڑی ہے. اب میں آپ سے جملہ کہوں, فرعون بازار کا بھی ہو سکتا ہے اور فرعون مسجد کا بھی ہو سکتا ہے. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسجد کا بھی ہو سکتا ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. فرعون اس لیے ہوگا, بھائی جان بڑی احتیاط سے جملہ کہنا ہے آپ نے. یہ حقیقت ہے. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, وہ تو پاک و پاکیزہ جگہ ہے, لیکن اگر اس پر آ کر میں فرعونیت جتاؤں گا, فرعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, حق نہیں ہوگا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا. تو بھائی وہ اس سے بڑی فرعونیت کیا ہے؟ اچھا, اس حق کو پھر کیوں نہیں مانتے مفتی صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا, ہمیں کیا پڑھایا گیا, ہمیں کیا سکھایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, جو اللہ کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. یہی پڑھایا گیا نا ہمیں, ہم نے یہی پڑھا اپنے اسکولوں میں, کالجوں میں, جب تک دینیات پڑھتے رہے. اس کے بعد نالائق ہو گئے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ فلاں آبادی میں جا اور اس کو جا کے تباہ کر دے, اس کو فنا کر دے, اس کو پلٹ دے. جبرائیل علیہ السلام گئے تو وہ کر دینا چاہیے تھا نا, تو آپ نے تو نہیں کیا. جبرائیل علیہ السلام تو واپس آ گئے. اللہ نے کہا کیوں نہیں کر کے آیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے وہاں پہ ایک ایسا بزرگ دیکھا ہے جو پچھلے 500 سال سے حالت سجدہ میں ہے, اتنی عبادت کرتا ہے کہ پلک نہیں جھپکتا. یہ مثال دی کہ کہیں میں اللہ کے خیال سے آری نہ ہو جاؤں, پلک نہیں جھپکتا. تو میں نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بابے, اتنے بڑے عالم کو میں کیسے اس کی قوم کو تباہ کر دوں, وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل واپس جا اور اب اس بابے کو اس قوم کے سامنے سب سے پہلے تباہ اور برباد کر, پلٹ اس کو. جو شخص سجدے میں ہے اور اپنی امت اور قوم کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا, میرے لیے وہ بیکار ہے. حضور آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ لوگ اللہ کی نظر میں معاف بیکار ہیں. ہم کنٹریبیوٹ کرنے جوگے ہوتے تو ہماری وہ قومیں تباہ نہ ہو رہی ہوتی, ہمارے ینگسٹرز انڈین کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کو کاپی نہ کر رہے ہوتے. ہم اپنی انڈیویجول بات کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ ہمارا نظام بالکل برسودہ ہے. بلال بھائی معذرت کے ساتھ پر ایگری آپ کی بات سے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ حدیث قدسی ہے. صرف بیٹھ کے دین سناتے رہیں تو ہم کتاب کو اٹھا کے خود پڑھ کے دیکھ لیں گے دین کیا. اچھا یہ میں پوچھوں نا, اگر کہ دین کیا خود پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ نا کل آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی دین خود پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھ ہی نہیں سکتے. حضور دین خود پڑھ سکتے ہیں نوجوان؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعض دیکھیں اصول ہوتے ہیں. علامہ صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ کچھ اصول, کچھ قواعد ہوتے ہیں, گرامر ہے مثلا, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو استاد ہی پڑھاتا ہے. جیسے آپ دیگر دنیاوی شعبہ جات میں بھی جو سائنس پڑھتے ہیں, انجینئرنگ پڑھتے ہیں, تو وہاں پر بھی تو استاد ہی پڑھاتا ہے, وہاں خود تو نہیں پڑھ لیتے. تو جیسے وہاں قواعد و ضوابط ہیں ویسے یہاں پر بھی ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ عام آدمی دین پڑھ ہی نہیں سکتا. ایک ایج ہے, صرف ایک ایج اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ اللہ نے باقی علوم کے بارے میں نہیں کہا جو دین کے بارے میں کہا, کہ میں نے اس کو آسان بنا دیا ہے, میں نے باقی علوم کو نہیں کہا. میرے خیال ہے شاید علامہ صاحب نے جو وضاحت کی تھی بہت اچھی کی تھی کہ دینی اور دنیاوی یہ ہم نے بنا دیا, ایسا نہیں ہے. یہ ہم کون ہیں؟ ہم سے مراد یہ کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں. نہیں, نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ دو الگ الگ ہیں, شہباز شریف نے تو نہیں کہا. مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دونوں دین کو اور دنیا کو الگ کے مطابق گفتگو کرتا ہے. شاہ جی وہ بات درست ہے, ہم نے اپنے سیکولر ریلیجن کو سیکولر ایجوکیشن کہہ لیتے ہیں چلیں سمجھنے کے لیے, اور نان سیکولر ایجوکیشن, ان دونوں کو الگ الگ کس نے کیا ہے؟ کچھ تو ایسے عوامل ہیں نا, وہ نشاندہی کریں, مطلب ہر جگہ پر ہوتے ہیں. نشاندہی کون کس نے کیا؟ کیا نشاندہی کروں گا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور اقدس میں اگر غلط ہوں تو میں کم میں تھا اور میں حوضہ میں گیا لوگوں کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ 2-3 لوگ جو تھے وہ سواد سے تھے اور میرے واقف تھے کہ بھائی آپ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں. اس بندے کو وہاں پہ پڑھتے ہوئے کوئی 18 سال ہو چکے تھے, تو ابھی وہ ککھ بھی نہیں تھا,
پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہا تھا ابھی میرے پاس تقریباً میرا 35 سال تک کا نا اور ایسٹیمیٹ ہے وہاں پہ, اور یہ ایوریج امامہ پہننے والا بندہ تھا. میں نے وہاں پہ گریز انیٹمی دیکھی ہے, میں نے وہاں پہ ہسٹری آف فلاسفی دیکھی ہے, میں نے وہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجن دیکھا ہے, میں نے وہاں پہ وہ قاعدے دیکھے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی سے بڑی پاکستان کی یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی شاید نہ ہو یا ہم نہ پڑھتے ہوں. وہ پڑھ رہا ہے اس لیے اس کو پتا ہے کہ دین اور دنیا کے علم میں فرق نہیں ہے. ہم نے نہیں پڑھایا اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ دین اور دنیا کے علم میں فرق نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو میں اپنی بات کروں. میں دارالعلوم امجدیہ سے پڑھا, میں نے وہاں پر دینی اور دنیاوی فرق نہیں دیکھا. جی, دینی اور دنیاوی علوم کا فرق نہیں دیکھا میں نے جب پڑھتا. آپ نے بات ایک دفعہ پھر کہنی ہے. یہ بات میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میں دارالعلوم امجدیہ سے پڑھا ہوں. میں نے وہاں پر کبھی بھی یہ بات نہیں سنی کہ دینی علم الگ ہے اور دنیاوی علم الگ ہے. علم ہی ہوتا ہے. یہ بعد میں لوگوں نے اس کے حصے بنا دیے. اب جن لوگوں نے بنایا پھر اس کو چلایا بھی, تو پھر وہ ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھنے لگے اور وہ برائیاں سامنے آنے لگ گئی. اور پھر وہ اسکول الگ ہو گئے, کالج الگ ہو گئے, یونیورسٹی الگ ہو. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا. میری نظر میں تو کچھ بھی وہاں پر بھی اسلام وہی ہے, یہاں ہم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہی اسلام وہی چیز ہے, مطلب الگ الگ نہیں ہے. اب میں جاؤں گا وقفے پہ, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین اور دنیا کے علوم میں فرق نہیں دیکھا, اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ اختلافی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ وہ موضوعات چھیڑ سکتے ہیں جو کہ شاید ان کے دل کے قریب نہ ہو لیکن علمی موضوعات. کہتا ہوں آپ اجازت بسم اللہ. سورہ علق میں جو فرمایا نا اقرا بسم ربک الذی خلق, دین کا آغاز ہے پڑھنے سے اور اختتامیات میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ سجدہ واجب کی آیت ہے تو پھر میں خالی ترجمہ کرتا ہوں. سجدہ کرو رب سے قریب, کچھ بھی پڑھو, کچھ بھی پڑھو, سجدہ کرو, آخر میں سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ. تم سائنس پڑھ رہے ہو, سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ, اور وقفہ لو اور واپس آؤ.